بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم صدق الله العلي العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام، حمایدین علاقہ، سامعین اعظام، پردہ خواتین اسلام، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالی بہت رحیم ہے، کریم ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں کہا الرحمن الرحیم کہ وہ سب پر مہربان ہے، بڑا مہربان ہے۔ اللہ نے اپنے رحم سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے اس کائنات عالم کو بنایا اور سجایا ہے۔ اپنے رحم و کرم سے بنایا ہے۔ اگر اللہ کے بنائے ہوئے اس عالم کے اندر کوئی ایسا حادثہ یا واقعہ پیش آتا ہے جس کا اثر براہ راست انسان پر پڑتا ہے اور چھوٹی یا بڑی تباہی اس دنیا میں مچ جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ رحیم نہیں ہے، اللہ کریم نہیں ہے۔ اس کے پیچھے کچھ اسباب ہیں، کچھ عوامل ہیں، وجوہات ہیں۔ آپ نے ترکی کا زلزلہ سنا، ویڈیو میں دیکھا، شام کا زلزلہ سنا اور دیکھا، اور آگے کی کچھ باتیں بتانے والے اور اس لائن سے تعلق رکھنے والے، اس لائن کے ماہرین کہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر بھی اسی طرح کی تباہی آنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو بنایا اور سجایا ہے۔ اللہ تعالی اگر اس کائنات کے اندر کوئی ایسا حادثہ بھیجتے ہیں جس سے تباہی مچ جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کو اپنے بندوں سے پیار نہیں ہے، محبت نہیں ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے۔ اللہ کی ذات اتنی کریم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کچھ قیدی لائے گئے۔ ان قیدیوں میں ایک عورت تھی جس کا دودھ پیتا بچہ بچھڑ گیا تھا۔ دودھ جب جمع ہو گیا تو وہ عورت اپنے سامنے سے گزرنے والے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑتی تھی اور دودھ پلاتی تھی۔ پیغمبر علیہ السلام نے اس منظر کو دیکھا، صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ، یہ عورت دوسرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پکڑ کر دودھ پلا رہی ہے، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں ڈالنا پسند کرے گی؟ حضرات صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہرگز نہیں۔ یہ ایسا وہ ذات جو اتنی رحیم ہو، آخر زلزلہ بھیج کے، چاہے زمینی زلزلہ ہو یا سمندری زلزلہ ہو، تباہی کیوں بتا دیتی ہے وہ ذات؟ آخر اس طرح کی پریشانی کیوں آ جاتی ہے؟ وجہ اس کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کے دور میں زلزلہ آیا، حضرت عمر نے کہا اے لوگوں، کوئی خاص گناہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم سے توبہ چاہتا ہے، یہ استغفار چاہتا ہے۔ اے لوگوں، اللہ تعالیٰ کے سامنے رو اور گر گراؤ، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اپنے روٹھے ہوئے رب کو منوا لو، یہ ضروری ہے۔ اگر دوبارہ زلزلہ آیا تو خدا کی قسم عمر اس زمین پر نہیں رہے۔ آج تباہی مچ رہی ہے، چاہے وہ سیریا میں ہو، ترکی میں ہو، یا لوگوں کے کہنے کے مطابق اللہ نہ کرے یہاں بھی وہ تباہی مچنے والی ہو۔ یاد رکھنا میرے بھائیو،
آپ پڑھیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت کو کہ زلزلہ آتا کیوں ہے. اس روایت کے اندر بتلایا گیا جب سماج کے اندر 3 برائیاں عام ہو جائیں گی تو اللہ تعالی زلزلہ بھیجے گا. کیا ہے 3 برائیاں؟ زنا عام ہو جائے گا، اجنبی عورت سے تعلق رکھنا عام ہو جائے گا، غیر محرم عورتوں سے تعلق رکھنا عام ہو جائے گا، لوگ شراب زیادہ پینے لگیں گے، گانا باجا سے خوب لگاؤ رکھنے لگیں گے. آج بہت کم ہی ایسی شادی ہے جس میں ڈی جے نہیں بجتا. یہ ہے یا نہیں ہے؟ آج ہمارا نوجوان بائک چلا رہا ہے، کان میں ایئر فون لگائے ہوا ہے، گانا بھی سن رہا ہے، بائک بھی چلا رہا ہے. کار چلانے والا ڈرائیور گانا بھی سن رہا ہے، میوزک بھی سن رہا ہے، کار بھی چلا رہا ہے. اس کو احساس نہیں ہوتا کہیں اللہ نے پکڑ کر لیا، زمین کو پاڑ کر دھسا دیا تو ہمارا حال کیا ہے. جب تک آنکھ لگ نہ جائے، نیند آ نہ جائے، چاہے رات کے 12 بجے یا رات کے 2 بج جائے، ہمارا نوجوان موبائل کی اسکرین پر لگا رہتا ہے، گندی چیزوں کو دیکھتا رہتا ہے. نیند جب آ جائے گی تب موبائل رکھے گا. کیا یہ غلط استعمال، یہ غلط چیزوں کا دیکھنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا نہیں؟ ارادہ کیجیے اور سچا ارادہ کیجیے کہ انشاءاللہ ہم گانا باجا نہ سنیں گے نہ اس کے قریب جائیں گے. ارادہ انشاءاللہ کے ارادہ کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ رات کو جزائے خیر نصیب فرمائے. نوجوانوں یاد رکھنا، اللہ تعالیٰ کو 2 قطرے بہت پسند ہیں. ایک مجاہد کے خون کا قطرہ جو اللہ کے راستے میں گرے، دوسرا وہ قطرہ جو ایمان والے کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ گرتا ہے. وہ قطرہ جب بندہ کہتا ہے اللہ اب تک میں تجھے ناراض کرتا رہا، میں بہت گناہ کیا، اب مجھے معاف کر دے، آئندہ کوئی گناہ نہیں کروں گا. یہ اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر رو کر گرا کر جب بندہ آنکھوں سے آنسو گراتا ہے، اللہ تعالیٰ کے آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو کا یہ قطرہ بہت پسند ہے. حضرت امام قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ جس طرح دنیا کی حکومت، دنیا کا بادشاہ ہیرے اور موتی کو سجا کر حفاظت کے ساتھ رکھتا ہے، اسی طریقے سے مسلمانوں کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو کو جو اللہ کی محبت میں آنسو نکلا ہو اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے نکلا ہو، اللہ آنسو کے اس قطرے کو اسی طرح سجا کر رکھتا ہے. وجہ حضرت نے یہ بیان فرمائی، اللہ غنی الاغنیاء ہے، اللہ کے خزانے میں سب کچھ ہے، لیکن عاجزی اللہ کے خزانے میں نہیں ہے، تواضع اللہ کے خزانے میں نہیں ہے. اس لیے جب بندہ اپنے آپ کو مکمل اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور کہتا ہے اللہ اب تک میں تجھ سے دور رہا، اب میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دے، میری بگڑی کو بنا دے اور میرے برے حالات کو اچھے حالات سے بدل دے، اور آنکھوں سے آنسو گرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس آنسو کو بہت پسند فرماتے ہیں. میرے بھائیوں یہ وقت ہے اپنے رب کو منانے کا. اگر آپ چاہتے ہیں سکون کی زندگی، اگر آپ چاہتے ہیں عزت کی زندگی، تو آئیے یہ وعدہ کیجیے اور اس اسٹیج سے جو بات بتائی جا رہی ہے اس پر عمل کیجیے اور سچی اور سچی توبہ اپنے رب کے سامنے کیجیے کہ انشاءاللہ آئندہ ہم گناہ نہیں کریں گے. بھائی توبہ کر رہے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ رات کو جزائے خیر نصیب فرمائے. اللہ کی ذات بہت کریم ہے. حضرت فضیل بن عیاض سلسلہ چشتیہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. بزرگ بننے سے پہلے، ولی بننے سے پہلے بہت بڑے ڈاکو تھے. جس کے گھر میں ڈاکہ ڈالنا ہوتا تھا صاف کہہ دیتے تھے آج تیرے گھر کو لوٹیں گے. ایک گھر والے کو خبر بھیجا کہ آج تیرے گھر میں آنا ہے.
اس گھر میں جانے کے لیے کئی چھتوں کو چلا کوئی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے اور سورہ حدید کی آیت پڑھ رہا ہے، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی بھی وقت نہیں آیا وہ اپنے رب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے؟ حضرت فضیل بن عیاض نے اسی وقت کہا بلا قد آن یا ربی، میرے پروردگار فضیل کے لیے وقت آ گیا ہے، میں توبہ کرتا ہوں۔ وہیں سے الٹے پاؤں واپس آئے، ساتھیوں سے کہا کہ آج کے بعد سے کبھی میں ڈکیتی نہیں کروں گا، اور جس کے گھر کو لوٹا ہے تو واپس کر دیں، نہیں ہے تو اس سے معافی مانگ لے۔ بھائی تیرے گھر کو لوٹا تھا تو معاف کر دے، دینے کے لیے تو کچھ رہا نہیں۔ معافی مانگتے ہوئے ایک یہودی کے یہاں گئے، کہا تیرے گھر کو لوٹا تھا معاف کر دے، کہا کہ معاف کروں گا لیکن شرط ہے، شرط یہ ہے کہ میرے گھر کے سامنے مٹی کا یہ ڈھیر لگا ہوا ہے، اس کو تو اٹھا کر ادھر رکھ دے تاکہ ہمارے گھر میں ہوا کا آنا جانا آسان ہو جائے۔ حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ بھی کر دیں گے۔ 1 سے 1.5 گھنٹہ مٹی اٹھایا، اللہ نے تیز ہوا بھیجی، ہوا کے جھونکے سے مٹی اڑ کر دوسری طرف چلی گئی۔ یہ اللہ کی مدد تھی۔ بے شک آئے یہودی کے پاس، کہا کہ اب تو معاف کر دے، کہا کہ معاف کروں گا لیکن دوسری شرط ہے۔ کہا شرط یہ ہے کہ میرے تکیہ کے نیچے 2 تھیلے رکھے ہوئے ہیں، ان دونوں تھیلوں کو اٹھا کر لے آؤ۔ کہا تیرے بیڈ روم میں کیسے جاؤں؟ کہا میں کہہ رہا ہوں جاؤ۔ حضرت گئے، دونوں تھیلے کو اٹھا کر لے آئے۔ یہودی نے کھول کر کے دیکھا، ہنسا۔ حضرت نے کہا کہ اب معاف کر دیں، کہا کہ معاف کروں گا لیکن تیسری شرط ہے، شرط یہ ہے کہ تو مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا۔ کلمہ پڑھایا، مسلمان بنا۔ حضرت نے پوچھا کہ آخر تم کو یہ توفیق کیسے ملی، تم تو یہودی تھے؟ کہا کہ میں تورات کا پڑھا ہوا ہوں، میں تورات کو خوب اچھی طرح جانتا ہوں، میں نے پڑھا ہے کہ اگر کوئی آدمی پکی اور سچی توبہ اپنے گناہوں سے کر لے تو اور وہ آدمی مٹی کو ہاتھ لگائے تو اللہ اس کے ہاتھ لگانے کی برکت سے اس کو سونا بنا دیتا ہے۔ اے فضیل، میں نے تکیہ کے نیچے مٹی رکھے تھے دونوں تھیلوں میں، سونا اور چاندی نہیں رکھا تھا۔ میں نے تمہیں جانچنا چاہا کہ تورات کی بات تو سچی ہے لیکن تو اپنی توبہ میں سچا ہے یا نہیں، لیکن جب تو اٹھا کر لایا تو میں نے دیکھا کہ وہ مٹی سونا بن چکی ہے۔ اے میرے بھائیوں، میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں، جو اللہ حضرت فضیل بن عیاض کے ہاتھوں میں آئی ہوئی مٹی کو سونے سے بدل سکتا ہے، کیا آپ کے برے حالات کو وہ اللہ اچھے حالات سے نہیں بدل سکتا؟ کیا آنے والے زلزلے سے آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا؟ کیا آپ کے گھر کی پریشانیوں کو اللہ سکون سے بدل نہیں سکتا؟ کیا آج پوری دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں، کیا ہماری ذلت و رسوائی کو وہ خدا پاک جو فضیل کی عیاض میں بڑی مٹی کو سونے سے بدل دیا، کیا وہ اللہ ہماری ذلت کو عزت سے نہیں بدل سکتا؟ آئیے اپنے رب کو منائیے، نمازوں کے پابند بن جائیے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندو، اگر تم مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جاؤ، اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والے بن جاؤ، پڑوسی کے حقوق کو ادا کرنے والے بن جاؤ، مدارس مکاتب مساجد سے محبت کرنے والے بن جاؤ، اور ان جگہوں پر رہنے والے لوگوں سے محبت کرنے والے بن جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارنے والے بن جاؤ، اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اے میرے بندو تم اچھے بن جاؤ تو میں عذاب کیوں بھیجوں گا؟ بے شک اچھا تم بنو، اللہ تمہارے برے حالات کو اچھے حالات سے بدلے گا۔ جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ زلزلہ آنے والا ہے، اگر ہم پکی اور سچی توبہ کر لیں، وہ رب اس بات پر قادر ہے
ہمارا ایمان ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک علی کل شیء قدیر، اے اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ اللہ زلزلے سے بچانے پر بھی قادر ہے۔ کریں گے توبہ انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو ہمت حوصلہ دے اور ہم سبوں کو گناہوں سے معافی مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ ہم سب اپنے گناہوں کو یاد کر گے اور اپنے رب کے سامنے روئے اور گر گرائیں، پکی اور سچی توبہ کریں۔ دوسری بات جو آپ حضرات کے سامنے مجھے رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ مدارس، یہ مکاتب دینیہ اسلام اور دین کی حفاظت کے مضبوط قلعے ہیں۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے چہرے پر داڑھی اور نبی کی یہ سنت باقی رہے، اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بدن پر یہ کرتا پاجامہ یہ اسلامی لباس باقی رہے، اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے سر کا تاج ٹوپی باقی رہے، اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمیں تھپڑ نہ ماریں بلکہ ہم سے پیار و محبت کریں، بڑھاپے میں ہمارا سہارا بنے، اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں ہماری عورتیں جب باہر نکلیں تو برقع پہن کر نکلیں، اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مسجدوں کے میناروں سے پانچوں وقت اذان کی آواز آتی رہے، اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری مسجدوں میں باجماعت نماز پانچوں وقت ہوتی رہے، خدا کی قسم مسلمانوں، مادھوپور کے مسلمانوں یاد رکھنا، جب تک یہ مدارس ہیں یہ چیزیں محفوظ ہیں، کہ مدارس ختم ہو گئے ہمارا وجود مٹ جائے۔ بالکل جس طرح اس بدن کو بچانے کے لیے کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت ہے، ہمارے سماج میں اور ہمارے دلوں میں ایمان و اسلام کو محفوظ رکھنے کے لیے ان مدارس کی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیے ان طلبہ کرام کو جو وہاں پڑھتے ہیں ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھیے، محبت کی نگاہ سے دیکھیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من اکرمہ اکرمہ اللہ، جو قرآن سے تعلق رکھنے والے، قرآن پڑھنے پڑھانے والے اور حافظ قرآن کو عزت کی نگاہ سے دیکھے گا، اللہ اس کو دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا۔ ومن اہانہ اہانہ اللہ، جو ان لوگوں کی بے عزتی کرے گا، گھٹیا نگاہ سے دیکھے گا، ذلت کی نگاہ سے دیکھے گا، اللہ اس کو ذلیل و رسوا کر کے چھوڑے گا۔ آپ کو احساس نہیں ہے کون ایسا گناہ ہے جو ہمارے سماج میں نہیں ہو رہا، کون ایسا پاپ ہے جو ہمارے سماج میں نہیں ہو رہا۔ رات بھر گناہ میں مبتلا رہتے ہیں، صبح اٹھ کر نہاتے ہیں، فریش ہوتے ہیں، استری والا کپڑا پہن کر اور پالش کیا ہوا جوتا پہن کر، چہرے مہرے کو دیکھ کر، کرتا پاجامہ کو دیکھ کر، اچھے لباس اور اچھے جوتے کو دیکھ کر کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا کہ یہ آدمی رات بھر شیطانی کاموں میں رہا ہے۔ ہم نے سوچا کہ اتنے گناہوں میں لت ہونے کے باوجود اللہ کا عذاب کیوں نہیں آ رہا؟ کیا ہم نے سوچا کہ ہمارے سماج میں سارے پاپ ہو رہے ہیں، سارے گناہ ہو رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ کا عذاب ہم پر نہیں آ رہا ہے؟ وجہ یہی کیا ہے؟ مسلمانوں، ہم اور آپ گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں، پھر بھی عذاب نہیں آتا۔ وجہ یہ ہے کہ ان مدرسوں میں یہ معصوم بچے معصوم زبان سے قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، یہ اس کی برکت ہے کہ سارا پاپ کرنے کے باوجود ہم اللہ کے عذاب سے محفوظ ہیں۔ بے شک بے شک، یہ ان مدارس کے وجود کی برکت ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس مدرسہ منبع العلوم جدید سے جڑیے، تعلق قائم کیجیے، اس مدرسے کو عزت کی نگاہ سے دیکھیے، قدر کی نگاہ سے دیکھیے، اور جہاں تک ممکن ہو آپ اس ادارے کا تعاون کیجیے۔ اور آپ میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ نے اتنی صلاحیت ضرور دی ہے
کہ ایک بچے کا خرچ حافظ قرآن ہونے تک اٹھا سکتے ہیں، عالم دین ہونے تک اٹھا سکتے ہیں۔ ارادہ کیجئے انشاءاللہ 1 یا 2 یا 3 یا اپنی اہلیت اور صلاحیت کے مطابق ہم بچوں کو گود لیں گے اور مدرسہ کے ناظر صاحب قاری شکیل صاحب سے مل کر کہیں گے جب تک یہ بچہ حافظ قرآن بن نہ جائے اس کا خرچ ہم برداشت کریں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کر کہیے کریں گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ آپ کے جذبے کو قبول فرمائے، میں آپ کے جذبے کو سلام کرتا ہوں، اللہ اس پر جزائے خیر نصیب فرمائے۔ اس ادارے سے جڑیے، آگے بڑھائیے، یہ نوخیز نیا یہ جدید ادارہ ہے، آپ جڑیں گے اللہ اس کی برکت سے کئی نسلوں کو حافظ قرآن بنا دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے جذبے کو قبول فرمائے۔ تیسری بات جو مجھے عرض کرنی ہے اور بات ختم کر دینی ہے وہ یہ ہے، میں دارالقضا میں رہتا ہوں، حالات کا خوب اندازہ ہو رہا ہے، اپنے گھروں کو برباد ہونے سے بچا لیجیے، گھروں کو تباہ ہونے سے بچا لیجیے، ٹوٹنے سے بچا لیجیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر جنت کا نمونہ بنا رہے، آپ کے گھر میں خوشی رہے، تو چند کام کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلا کام یہ کہ عفو درگزر سے کام لیجئے، معاف کرنا سیکھیے۔ شوہر سے غلطی ہو جائے بیوی معاف کر دے، بیوی سے غلطی ہو جائے شوہر معاف کر دے۔ جب تک معاف کرنا نہیں سیکھیے گا گھر نہیں چلے گا۔ دوسرا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ کہ دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں۔ دارالقضا میں جب لوگ آتے ہیں تو بیوی کہتا ہے میرا شوہر میری بات نہیں مانتا، میرے حق کو ادا نہیں کرتا، شوہر کہتا ہے میری بیوی میرا حق ادا نہیں کرتی۔ جب دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے لگیں گے تو انشاءاللہ اختلاف نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ہم دونوں میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کریں۔ تیسرا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ صبر و تحمل سے کام لیجیے، ایگو نہ بنائیے۔ اختلاف کہاں نہیں ہوتا، کس گھر میں اختلاف نہیں ہوتا، لیکن اختلاف کو عناد کی شکل بنا لینا اور ایگو بنا لینا، اس سے گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ جب اختلاف ہوتا ہے لڑکی والے کہتے ہیں کہ ہم لڑکا والے سے کم ہیں، لڑکا والے کہتے ہیں کہ ہم لڑکی والے سے کم ہیں۔ یہ ایگو جب بن جاتا ہے انسان کورٹ کچہری میں جاتا ہے یا طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ میرے بھائیو، اگر آپ اپنے گھر کو سنوارنا چاہتے ہیں، بنانا چاہتے ہیں اور اپنے گھر میں خوشی چاہتے ہیں تو ایگو بنانا ختم کیجئے۔ یہ غلط ایگو کتنے گھروں کو توڑ چکا ہے، کتنے گھروں کو تباہ و برباد کر چکا ہے۔ صرف اللہ کی ذات ہے جس کی ہر بات رہتی ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے ایگو بنا کر اپنے رشتے کو خراب نہ کیجیے اور اپنے رشتوں کو نہ توڑیے۔ چوتھا کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کو خدا کی نعمت عظیم نعمت ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتا کر بات ختم کر دوں۔ امام یحییٰ بن اقسم ہیں، کالے کلونے آدمی ہیں، بیوی بڑی خوبصورت ہے، چائے پر بیٹھے ہیں، حضرت نے فرمایا کہ بیگم تو بھی جنتی میں بھی جنتی۔ بیگم پڑھی لکھی تھی، کہا کہ آپ اتنی بڑی بات کیسے کہہ رہے ہیں؟ کہا دیکھ بات یہ ہے جب تو مجھے دیکھتی ہے میں کالا کلوتا ہوں تو خوبصورت ہے تو یہ سوچ کر صبر کر لیتی ہے کہ میرے مقدر کا شوہر یہی تھا، تو مجھے دیکھ کر صبر کرتی ہے۔ اور جب میں تجھے دیکھتا ہوں تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اتنا بدصورت ہوں لیکن مجھے بیوی تجھ جیسی خوبصورت ملی ہے، تو میں تجھے دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، تو مجھے دیکھ کر صبر کرتی ہے۔ صبر کرنے والی بھی جنتی، شکر کرنے والا بھی جنتی، اس لیے میں نے کہا تو بھی جنتی میں بھی جنتی۔ اگر میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کو خدا کی نعمت سمجھ لے انشاءاللہ کبھی اختلاف نہیں ہوگا، طلاق کی نوبت نہیں آئے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالی ہمارے گھروں میں سکون، خوشی، محبت اور پیار نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔